السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھو، ہر شام کو زندگی کی آخری شام سمجھ کے قیمتی بنا لو۔ تو ابھی اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا عد نفسک من الموتى، اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرو۔ ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے گا، موت کے بعد کام آنے والے نیک اعمال کا ذخیرہ وہ بنا کے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر وقت ہر دم کوشش کرتا رہے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ٹرین کا جو حادثہ ہوا، دو ٹرینیں آپس میں ٹکرائیں اور بوگیاں الٹیں اور بہت خوفناک حادثہ ہوا۔ اب چند منٹ کے بعد انشاءاللہ ہماری بھی اسی راستے سے واپسی ہو رہی ہے۔ حیدرآباد جماعت کے ساتھ ہم تھے، تو ابھی ٹرین میں ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ میری طرف سے وصیت سمجھ لیں، اور ایک یعنی ایسے ہی ہر روز وصیت کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، لین دین ہیں، اور ہمارے ادارے کی وساطت سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ خیروں کے سلسلے جاری ہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ کرے یہ خیروں کے سلسلے تا قیامت جاری و ساری رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو پوری امت میں خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا کر جو بھی اس سلسلے میں معاونین ہیں، محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنائے، آخرت کا ذخیرہ بنائے، بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب ہمارے ادارے کے جو باقی ساتھی ہیں، معاونین ہیں، اراکین ہیں، اللہ ان کو بھی قیامت تک ان سلسلوں کو پہلے سلسلوں کو بحسن و خوبی چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کمی بیشی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی معاملات ہیں ان کا حق ادا کیا جائے، لیکن خدا نخواستہ بتقاضۂ بشریت کمی بیشی ہو جائے تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر کسی کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ہم بھی ان کو دل سے معاف کر رہے ہیں۔ تو اس طرح معافی تلافی کرتے رہیں گے، معاملات صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں اللہ کے فضل و کرم سے یعنی ہم سرخرو ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کمی بیشی ہو گئی تو آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیریں اور خوشیاں عطا فرمائے، دنیا آخرت کی خیریں برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ اسی طرح وصیت کرتے رہا کریں، جس کے معاملات ہوں اپنے معاملات کو واضح کرتے رہا کریں، وصیت کرتے رہا کریں، تاکہ آخرت کا معاملہ بالکل آسان ہو۔ اب وہ ٹرین حادثے میں جانے والے ہیں جی، اگر وہ ان میں سے اللہ کرے ساری نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ کی رضا کے مطابق چلتے ہوئے، حقوق العباد کے اعتبار سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے کلیئر چلے گئے تو وہ شہادت کی موت اللہ کے پاس شہادت کی موت پا کر اللہ کے پاس بڑے بڑے انعامات حاصل کر رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یعنی ان سے کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اور اسی نافرمانی کی حالت میں نمازیں چھوڑتے ہوئے اللہ کے پیارے پیارے حکموں کو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑتے ہوئے دنیا سے گئے تو وہ انتہائی خطرناک موت مر گئے۔ اب وہ حسرت کر رہے، افسوس کر رہے، تمنائیں کر رہے ہیں جی کہ کاش ہمیں ایک مہلت اور مل جائے، ایک موقع اور مل جائے، اور ہم واپس آ کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور نیک اعمال کچھ کر لیں۔ ان کا موقع چھن گیا ہے۔ میرے پاس آپ کے پاس موقع ہے، اللہ ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی اور ہر وقت تیار رہنے کی، نمازیں پوری ہوں، روزے پورے ہوں، حج زکوٰۃ فرض ہے اس کی ادائیگی پوری ہو، جو بھی دیگر معاملات ہیں وہ سب کے سب ہم کلیئر رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے معاملات واضح رکھنے کی، کلیئر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ